بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور دینی ماؤں اور بہنوں، ہم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اسی حدیث پر گفتگو ہوگی. درس کا موضوع عنوان ہے اخلاص. اسلام میں اخلاص کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا، اور شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اور دین کی ساری چیزیں آپ کریں تو اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، کوئی اور دوسرا مقصد نہ ہو. اور خاص طور سے دو چیزوں سے اپنے عمل اور اپنی نیت کو خالص کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں، لیکن ہمیں آج دو ہی باتیں پیش کرنی ہیں جن سے اپنی نیت اور اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام کرنے کے وقت اپنے نیت کو ان سے خالص کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں یا کوئی نیک کام کریں، عمل صالح کریں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو سب سے پہلے ہماری نیت صاف ہو، خالص ہو، ریا اور نمود سے. دکھلانے کا کوئی مقصد نہ ہو. یہ مقصد نہ ہو کہ ہاں لوگ دیکھیں، لوگوں کو خوش کریں، جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے. ریاکاری سے انسان کو بچنا چاہیے. اپنا ہر چھوٹا بڑا عمل ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، اور دل میں خالص اللہ کی رضا ہو، ریا کا شائبہ وہاں نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2،
جس سے ہماری نیت کا خالص ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نیک عمل کریں اس میں کوئی اپنا دنیاوی مفاد مد نظر نہ ہو کہ ہے اس کے کرنے سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا ہمیں یہ مل جائے گا. نہیں، جو بھی نیک عمل آپ کریں، جو بھی نیکی آپ اپنائیں، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا فائدہ اور اجر و ثواب مد نظر ہو. اپنا دنیاوی کوئی مفاد اور کوئی غرض اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اخلاص کے لیے، اخلاص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگو، تم جانور ذبح کرتے ہو، عید الاضحیٰ کے موقع پر تم قربانی کرتے ہو، تو اس قربانی کا گوشت یا قربانی کا خون یا قربانی کے جانور کا چمڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں جاتا. یہ ساری چیزیں دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں. گوشت کھا لیتے ہو، چمڑا جو ہے کسی غریب یا مستحق کو دے دیتے ہو، کسی مدرسے یا ادارے میں دے دیتے ہو، اور خون دیکھتے ہی دیکھتے یا تو کوئی کتے وغیرہ آئے چاٹ لیے یا سوکھ کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ تم نے جو جانور ذبح کیا ہے قربانی کا اللہ کی رضا کے لیے، اب دیکھو کہ سب کچھ تو یہاں ہے، اوپر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا گیا، اس پر غور کرو. ساری چیزیں جانور کی یہیں رہ گئی، صرف اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا یا کوئی چیز گئی تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تمہارے دل میں جو نیت اور تقویٰ جس تھا، وہی تقویٰ اور وہی نیت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب اور قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار ہے. ورنہ ساری چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے کفار مکہ اور دیگر لوگ جب جانور ذبح کرتے تھے تو اس کے خون کو دیواروں پر، خانہ کعبہ کے دیوار پر لگا دیتے تھے کہ تاکہ یہ خون زمین پر نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب اللہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں اس کو لیپ دیتے تھے اور لگا دیتے تھے. اس طرح سے گوشت کو بھی کچھ ادھر ادھر کر ڈالتے اور کہتے یہ ہے اصل میں قربانی. اللہ رب العالمین ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا خون کو خانہ کعبہ کے در و دیوار پر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ خون جاتا ہے، نہ چمڑا جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. صرف تمہارے دل کی نیت، دل کا خلوص اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے. اپنی دل میں اخلاص پیدا کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. یہ تو قرآن پاک کی آیت تھی. یہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اے لوگو یاد رکھو ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اللہ رب العالمین تم لوگوں کی شکل و صورت نہیں دیکھتا کہ تم میں کون خوبصورت ہے اور کون بدصورت ہے. جو خوبصورت ہو اس کے اعمال کو قبول کر لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا، جو بدصورت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ رہے نہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت کو دیکھتا ہی نہیں کہ کون خوبصورت ہے یا کون بدصورت ہے. ولا اموالکم. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، کون مالدار ہے اور کون غریب ہے. دنیا کے اندر یہ دو چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں، مال اور حسن و جمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم.
اللہ تمہارے شکل و صورت اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ صرف دو چیزوں کو دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل کو، تمہارے ظاہری اعمال کو، دونوں چیزوں کو. یہاں سے ایک بات اور واضح ہو گئی. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت، مال و دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل کے ارادے کو، دل میں کیا نیت ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے ظاہری اعمال کو. پتہ یہ چل گیا رب العالمین کے ہاں دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے. نیت خالص ہو اور اعمال، آپ کے ظاہری اعمال درست ہوں. مال اور دولت سے کسی کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا مقام و مرتبہ گھٹتا اور بڑھتا ہے تو اس کے اخلاص اور اس کے ظاہری نیک اعمال کی بنا پر. یہیں سے ایک چیز یہ بھی واضح ہو گئی کہ بہت سارے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن اگر ان کو منع کیا جائے بھئی اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، نیت ہماری خالص ہے. پتہ یہ چل گیا نیت کا خالص ہونا صرف کافی نہیں ہے، نیت بھی خالص ہو اور آپ عمل بھی کریں تو عمل بھی شریعت کے مطابق ہو. یہ بات اس لیے میں نے بتا دیا. آج کسی کو بھی آپ تو کہ بھائی آپ یہ جو غلط کر رہے ہیں یہ بھائی غلط ہے اور کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یا جو آپ عمل کر رہے ہیں اس طریقے، عمل تو ثابت ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ثابت جو آپ اپنا رہے ہیں، تو آدمی کچھ دیر تک تو بحث کرے گا یا مان لے گا. وہاں ایک تیسرا آدمی رہتا ہے بڑا خطرناک. وہ کیا کہتا ہے؟ ارے صاحب کیوں کر تو رہا ہے بیچارہ، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ، کیسے کر رہا وہ نہیں دیکھو. یہ نیت خالص ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. پتہ یہ چل گیا نہیں صرف نیت کا خالص ہونا کافی نہیں ہے، ظاہری اعمال بھی آپ کے درست ہونا ضروری ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہارے شکل و صورت کو، ولا اموالکم، اور نہ تم مال کو دیکھتے ہیں. اللہ دو چیزیں دیکھتے ہیں، نیت تمہاری خالص ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہو، نیت تمہاری اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عمل تم کر رہے ہو وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. بس یہی اللہ تعالیٰ تمہارے ارادے اور تمہارے اخلاص اور تمہارے اعمال صالحہ کو دیکھتے ہیں. جس کی نیت صاف ہو، جس کے اعمال درست ہوں، وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے والا ہے. اگر کسی کی نیت درست نہ ہو یا اعمال درست نہ ہو تو اس کی کوئی وقعت اور کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تمہارے نزدیک سب سے بڑا معزز اور مکرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقوی والا بنائے. یہ اخلاص اگر ہمارے اندر موجود ہے، یہ بات عرض جو کرنا چاہتا تھا، جو ہم نے آیت اور حدیث پیش کی اس میں اخلاص کا تذکرہ ہے. کوئی کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے اللہ رب العالمین نے اخلاص رکھا ہے. آپ کے دل میں اخلاص ہے، صرف اللہ کی رضا خوشنودی مقصود ہے تو آپ کا عمل قابل قبول ہے. اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے اخلاص ایک ایسا ضروری عمل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور جتنی قومیں دنیا کے اندر پیدا کیا سب کو اللہ تعالیٰ نے عبادت الہی کے ساتھ اخلاص کا حکم دیا تھا.
ہمیشہ ہم لوگ پڑھتے یا سنتے رہتے ہیں، سورۃ البینہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیمہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دین قیمہ، سچا دین، صحیح دین، مضبوط دین، اس کی 3 خوبیاں بیان کی، 3 شرطیں بیان کی ہے۔ نمبر 1 اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کر رہے ہیں اس عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، آپ کے اندر اخلاص ہوگا تبھی دین قیمہ نصیب ہوگا۔ اس پہلی شرط کا تذکرہ رب العالمین نے کیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے، بغیر خالص کیے ہوئے اللہ کی عبادت کرو گے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلا رکن ہے دوستو اخلاص۔ دوسرا حکم ہے یا دوسرا رکن ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، نماز کی حفاظت کریں۔ اور نماز کی پابندی اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حدیث کے اندر آیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 5 صلوات، یہ 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ من حافظ علیہن علی رکوع، من حافظ علی مواقیتہن ورکوعہن وسجودہن وخشوعہن، اور بعض روایتوں میں آیا من احسن وضوءہن، جس نے وضو درست کیا، رکوع سجدہ برابر کیا، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی، رکوع سجود برابر ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی وہ انسان ہے جس کی نماز قیامت کے دن اس کے لیے برہان اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے دین قیمہ، ذالک دین القیمہ، دین قیمہ سچے دین، مضبوط دین، حقیقی دین جو دنیا اور آخرت میں نجات دینے والا ہے، اس کے 3 ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت و اطاعت کریں یا جب بھی اللہ رب العالمین کے فرما برداری کریں آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہیں، زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ یہاں دیکھیں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو اخلاص کا تذکرہ کیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص کرو اور ہر قسم کے باطل سے بچاتے ہوئے۔ نمبر 2 قسم کے عبادتیں ہوتی ہیں، 2 قسم کے نیک اعمال ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرے، اور حقوق العباد جو ہیں، حقوق العباد ان میں سب سے پہلے ان میں سب سے بڑا عمل زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، فرمایا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ 3 انسان نے کر لیا، 3 ارکان جس نے اپنے اندر پیدا کر لیا، اخلاص، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، رب العالمین نے فرمایا ذالک دین القیمہ۔ بہرحال اس آیت کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ کوئی عمل، کوئی عبادت بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء اور تمام امتوں کو اخلاص کا حکم دیا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اخلاص کا، جس عمل میں
کوئی بڑا سے بڑا آپ عمل کر ڈالے، لیکن اگر کسی عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص میں فرق آ گیا تو آپ کا سارا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں، اللہ رب العالمین سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110، کل انشاءاللہ جمعہ ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اور مائیں اور بہنیں پڑھتی ہوں گی، چونکہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے دن جو انسان ہے سورۃ الکہف تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کی برکت سے، جمعے کے دن تلاوت کی برکت سے ایسا نور عطا کرتا ہے کہ اگر وہ نور اللہ تعالیٰ اس کو جہاں دے دے تو جہاں بیٹھ کر کے پڑھا ہے وہاں سے لے کر کے خانے کعبہ تک کی ساری دنیا جگمگا اٹھے۔ اتنا بڑا عالیش اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے ہیں۔ تو کوشش کرو پڑھنے کی، بڑی اہم صورت ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 110 میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو رب سے ملنا چاہتا ہے کہ رب سے ملے تو اللہ اس کے نیک اعمال کا اس کو بدلہ دے، رب کے سامنے آئے تو اس کی نیکیاں قبول ہوں اور نجات کا باعث بنے، تو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل کرے تو عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ آیت تو آپ نے سن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام حاکم رحمت اللہ علیہ اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بڑے محدثوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ انی اقف المواقف، یا رسول اللہ انی اقف المواقف اريد الاجر واريد ان يرى مكاني او كما قال، یہ اس نے پیش کیا۔ کیا بات کہی؟ اس حدیث کو سننے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ذرہ برابر اللہ کی عبادت میں، اخلاص میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملاوٹ کر دیا، اخلاص ختم ہوا اور آپ کی عبادت رائے گاہ برباد ہو گئی۔ ذرا غور کریں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ انی اقف المواقف اريد الاجر ويريد ان يرى مكاني، یا رسول اللہ میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں جب جنگ کا جہاد کا معاملہ آتا ہے، میں اپنا جنگی لباس پہنا، اپنی تلوار لی، اپنا اسلحہ لیا، نیزے اور تلوار تیر لیے، ہم نے سارے ترکش لیے، سب لے کر کے میدان جنگ میں کفار کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرات غور کریں، روز نماز کا معاملہ نہیں ہے، صدقہ خیرات کا نہیں، میدان جنگ میں جہاں انسان کی گردنیں کٹ کٹ کر کے گرتی رہتی ہیں، تیر اور تلوار کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، ایسے موقع پر انسان سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے انی اقف المواقف، میں میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اريد الاجر، سب سے پہلے تو جہاد سے میں اجر و ثواب جو ملتا ہے، جہاد کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں کہ جہاد کروں گا اتنے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ ہمیں اتنا اجر و ثواب دے گا، اور شہید کر دیے گئے تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایک نیت ہے، لیکن اسی کے ساتھ نیت کیا ہوتی؟ وہ اريد ان يرى موطنی، اور ساتھ یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ میں کتنا پہلوان اور کتنا زبردست لڑاکو ہوں۔ دو چیزیں نیت میں، اللہ یہی ہے میرے بھائیو، بڑی عبرتناک حدیث ہے۔ ذرہ برابر اگر کہیں اخلاص میں فرق آ گیا،
ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصد لگایا جائے کہ چلو بھائی اتنے فیصد اخلاص ہے، اتنے فیصد غیر اخلاص تو اتنے کا اجر و ثواب نہیں. ذرا غور کرو. یا رسول اللہ انی اقف المواقف ارید الجہاد و ارید ان یرا موطنی، میں میدان جنگ میں تلوار لے کر اسلحہ لے کر کے کفار کے سامنے آتا ہوں اور مقصد ہمارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. وہ اريد ان يرى موطنی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرے اس پہلوانی کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں بڑا پہلوان اور بڑا طاقتور، میں بڑا بہادر ہوں. میری شجاعت و دلیری بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گی. تو یا رسول اللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. اس کے پوچھنے کا مقصد ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں، اجر و ثواب کی بھی نیت ہے، اور اسی کے ساتھ میری بہادری بھی لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی کتنا میں پہلوان اور کتنا ہمت والا اور کتنا دلیر ہوں. اس میں تو بظاہر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس نے یہ سوال کیا، بار بار سوال کر رہا تھا، فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اس کے بار بار اس سوال کو سنتے ہیں. یا رسول اللہ انی اقف المواقف اريد الاجر واريد ان يرى موطنی. یا رسول اللہ میں جہاد کرتا ہوں، اجر کی بھی نیت ہے اور شہرت بھی، ہماری شجاعت دلیری کا بھی چرچا ہو جائے گا، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ بار بار وہ یہی سوال کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس کے سوال کا جواب نہ تو لا سے دیتے ہیں اور نہ تو نہیں سے دیتے ہیں، خاموش ہیں. یہاں تک کہ اس بار بار سوال کرتا رہا اور جواب کا متمنی رہا اور جواب کا انتظار کر رہا تھا. النبی علیہ السلام خاموش، یہاں تک کہ سورۃ الکہف کی آیت نازل ہو گئی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا رب العالمین نے آیت نازل کی کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت ارادہ رکھتا ہے تو یاد رکھ اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کر. یہاں عبادت کیا کر رہا تھا؟ میدان جنگ میں جہاد کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا یہ جہاد بہترین عمل ہے، بہترین عمل صالح ہے. اگر صرف میری رضا کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر تو جہاد کر رہا ہے تب تو یہ جہاد مقبول ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہے. اگر تو چاہتا ہے جیسے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اريد الاجر، ہم اجر و ثواب بھی لیں گے، اجر و ثواب بھی چاہتے ہیں، واريد ان يرى موطنی، اور ذرا میری دلیری اور میری پہلوانی اور بہادری بھی لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی، لوگ دیکھ لیں گے کہ میں کتنا دلیر اور بہادر آدمی ہوں. نبی علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا یہ عبادت ہے. اگر تو جہاد سے اجر و ثواب چاہتا ہے تو یہ ارادہ نہ کر کے ہمیں لوگ دیکھ لیں کہ میں کتنا بہادر ہوں. یہ نیت تم نے جو کیا ہے، دو چیز کی نیت، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی اور دوسرے اپنی شہرت اور بہادری کی. یہ تیرا جہاد اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا چاہتا ہے تو عبادت الہی اور نیک عمل میں صرف اللہ ہی کی رضا مقصود ہو اور کوئی چیز تیرے مد نظر نہ ہو. اب ذرا بتاؤ میرے دوستو، یہ جی اخلاص کی کتنی ضرورت ہے اور کس قدر اخلاص ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. ذرہ برابر اخلاص میں فرق آ گیا، اپنی گردنیں کٹانے والا مجاہد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو گیا. فرق کیا ہوا؟ صرف نیت کا.
اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ ذرا بتائیں اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ جس کے اندر آیا کہ اللہ رسول نے فرمایا سب سے پہلے تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ پہلا ہوگا مالدار، اللہ تعالیٰ مالدار کو بلائے گا، صاحب میں نے تم کو اتنا مال دیا تھا، کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی مسجد بنائی، اتنے مدارس بنائی، اتنے یتیم خانے بنائے، اتنے غریبوں کو دیا، اتنی غریب بچیوں کی شادیاں کی، ہم نے تو بہت کچھ آپ کے راستے میں دے دیا۔ دیکھو واقعی دیا ہے، واقعی دیا، اللہ نہیں فرماتے تو نے نہیں دیا، صدقتا صدقتا، اللہ فرماتے صدقتا، بالکل تو نے اتنا مال دیا، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن یہ مال تو نے اس لیے دیا تھا کہ تجھے لوگ سخی سمجھیں، میری رضا کے لیے نہیں دیا تھا۔ زندگی بھر میں اتنا مال لٹایا، لیکن چونکہ اخلاص نہیں تھا سارا عمل اس کا برباد۔ فقد قیل، دنیا کے اندر تجھے بہت سخی کہہ دیا گیا، انتظار کر۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے پہلوان کو لایا گیا، گردن کٹی ہے، زخمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم کو صحت و تندرستی دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ قاتلت فیک حتی قتلت، سامنے ہوں، تو جانتا ہے، تلوار لے کر کے جہاد کے لیے نکل گیا، کفار سے مقابلہ کرتا رہا، قتل کرتا رہا، یہاں تک کہ کافروں نے قتل تو ہم کو شہید کر دیا۔ اللہ فرماتے صدقتا صدقتا صدقتا، بالکل سچ کہہ رہا ہے، بستر پر نہیں مرا، ایکسیڈنٹ میں تیری موت نہیں آئی، ہارٹ اٹیک تیرا نہیں ہوا، کینسر کی بیماری تجھے نہیں ہوئی، بستر پر نہیں مرا، ہسپتال میں نہیں مرا، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فلاں جنگ میں تو کافروں کے ہاتھ مارا گیا، صحیح کہہ رہا ہے، لیکن بات اصل ہے تو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب کچھ کیا، لیکن تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے یہ جہاد کیا تھا اور شہید ہوا کہ لوگ تجھے کہے فلاں آدمی بڑا پہلوان اور بڑا بہادر ہے۔ فقد قیل، دنیا میں خوب شہرت تیری ہو گئی، بس بیٹھ، جو چاہتا تھا وہ مل گیا۔ دیکھا آپ نے اخلاص میں ذرہ برابر فرق آئے، میدان جنگ کا مجاہد بھی شہید بھی جہنم میں جا رہا۔ پھر تیسرا بلایا گیا جو قاری قرآن عالم تھا، اللہ اس سے پوچھتے ہم نے تجھ کو علم دیا، تو نے کیا کیا؟ الہ العالمین، ہم نے اتنی تیرے دین کی خدمت کی، اتنے لوگوں کو سدھارا، اتنے مدارس اپنے قائم کیے، اتنے درس دیے، اتنے وعظ و تقریر کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے صدقتا، بالکل تو نے صحیح کہا، ہمارے پاس تیرا سارا ریکارڈ موجود ہے، سب کچھ کیا، لیکن یہ جو کچھ تو کر رہا تھا اس لیے نہیں کی، میری رضا تجھے مطلوب تھی، دنیا میں تو نے سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بہترین کتاب اللہ کا قاری اور عالم اور فاضل ہے۔ فقد قیل، تو دنیا کے اندر جو تو نے چاہا تھا، جو تیری نیت تھی، وہ تجھے مل گئی، شہرت مل گئی۔ یہ تینوں آگے، اب آپ فرماتے ہیں ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہؤلاء اول من تسعر بهم النار، یہی تینوں وہ ہوں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال کر کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور ان کے ذریعے جب جہنم خوب جل کر کے تیار ہو جائے گی تو باقی مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص عطا کرے۔ کتنی بدترین چیز ہے کہ انسان اخلاص سے محروم رہ جائے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، احمد بن حنبل، ابن حبان اور امام بہقی رحمہم اللہ، اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، کہتے ہیں کہ ابو سعید بن ابی فضالہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محدثین روایت کرتے ہیں، ابو سعید بن ابی فضالہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ ونادى مناد، قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، قیامت اولین والآخرین تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا،
جس کو حشر کا میدان کہا گیا ہے۔ جب میدان میں سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو نادا منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ آواز کیا لگائے گا؟ وہ سنیں، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ اے دنیا کے، اے حشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، جتنے لوگ نیکیاں لے کر کے آئے ہیں سب کی نیکیاں یہ محفوظ ہیں۔ اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں کسی اور کو شریک کر رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کرتے وقت، عبادت اور اطاعت کرتے وقت، نیکیاں کرنے کے وقت دل میں جو نیت کیا تھا اللہ سے اجر و ثواب کی بھی نیت کیا تھا اور دوسروں کو راضی کرنے کا دوسرے مفاد بھی اس کے دل میں موجود تھے، تو ایسے تمام لوگوں کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شامل کیا تھا انہی سے جا کر کے اجر و ثواب نیکیوں کا لے لے، ان کے نیک اعمال کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ ساری زندگی کے اعمال برباد۔ ہمیں یاد آیا بعض اہل علم نے اخلاص اور عدم اخلاص کی بڑی عجیب سی مثال بیان کی ہے، اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اخلاص نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ بازار گیا ہوا تھا اور بڑی سے تھیلی لیا اس نے، بڑی سے تھیلی، اور تھیلی میں یا تو رمل بھر لیا یا کہیں کنکر پتھر پڑے تھے بھر لیا، ریت بھر لیا، اب ماشاء اللہ پورا تک چونکہ فری میں مل رہا تھا خوب بھر لیا اس نے۔ جب لے کر کے چلا تو بازار کے لوگ یا اس کے بیوی بچے کہتے ہیں ماشاء اللہ سب سے زیادہ سامان اس نے خریدا ہے۔ جو بھی دیکھا، بیوی دیکھی بڑی خوش، سرتاج آج بہت سامان لے کر کے آ رہے ہیں۔ بچوں نے دیکھا، ارے ڈیڈی تو اتنا سامان کبھی لے کر کے آتے ہی نہیں تھے۔ دنیا کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سامان لے کر کے جا رہا ہے۔ غور کرو کتنی پیاری مثال دی۔ دنیا میں اپنے پرائے جتنے بھی دیکھے سب حیرت کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنا وزنی سامان پوری تھیلی بھری ہوئی ہے لے کر کے جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ ذرا بتائیں، وہ دنیا سمجھ رہی ہے، دنیا کے سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سامان بازار سے خرید کر کے لے جا رہا ہے، لیکن اگر اس کو کھول دے یا نہ بھی کھولے تو آپ ذرا بتائیں اس سامان سے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ نہ گھر میں کچن کا سامان آیا، نہ کوئی اور سامان، صرف ریت بالو مٹی رمل آئی، کنکر پتھر آئے۔ لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے لیکن اس کی تھیلی فائدے والی چیزوں سے خالی تھی۔ ایک انسان اگر اپنے اندر اخلاص نہ پیدا کرے، کتنا بھی نیک عمل کر ڈالے، دنیا کے سارے لوگ سمجھیں کہ بڑا نیک کام کر رہا، بڑی نیکیاں اس کے پاس ہیں، لیکن اس کی مثال وہی اسی شخص کے مانند ہے کہ جس نے بازار سے سامان خریدنے کے بعد بجائے تھیلی میں ریت بھر لیا یا کنکر اور پتھر بھر لیا، کیا فائدہ ہوا بازار جانے اور آنے سے؟ اس انسان، ریاکار انسان جس کے دل میں اخلاص نہ ہو، بظاہر کتنا بھی عمل کرتا ہوا نظر آئے، لوگ سمجھتے ہیں بڑی نیکیاں اس کے پاس ہے، لیکن حشر کے میدان میں جب آیا یا قبر میں گیا تو کوئی عمل اس کے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے کام آ سکے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ، قیامت کے دن
اللہ سب کو جمع کرے گا. جس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. نادا منادن، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ جس شخص نے اللہ کی عبادت میں اور اپنے نیک اعمال میں اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی کوئی مفاد یا دنیا کے کسی انسان کو شامل کر رکھا ہے، اللہ فرمائیں گے ایسے لوگوں کو اعلان کر دو کہ اپنے ان تمام عملوں کا اجر و ثواب انہی سے لے لے جن کو میرے ساتھ شریک کیا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اندر اخلاص پیدا کر دے. اللہ اکبر. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں اور امام بزار نے اپنی مسند میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ لگے گا کہ اخلاص میں ذرا فرق آیا تو سارے اعمال کیسے رد کیے جا رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یجاء بأعمال بنی آدم فتصب بین یدی اللہ تعالی یوم القیامت فی صحف مختمہ. اے لوگوں یاد رکھو، یجاء بأعمال بنی آدم یوم القیامت فتصب بین یدی اللہ عز وجل فی صحف مختمہ. اے لوگوں قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے تو تمام آدم کی اولاد، مرد ہوں یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر آدمی کے نام اعمال کو فرشتے لائیں گے. فتصب بین یدی اللہ تعالی، اور ہر بندے کا نام اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیا جائے گا. جیسے جس کا تذکرہ سورۃ القاف 26ویں پارے میں رب العالمین نے کیا ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. قیامت کے دن ہر آدمی کو دو فرشتے پکڑ کر کے لائیں گے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. دو فرشتے ہر آدمی کو پکڑ کر کے لائیں گے، اور رب العالمین کے سامنے آ جانے کے بعد بندے کے زندگی بھر کے جو اعمال ہیں، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ نے وعدے کر دیا ہے کہ فرشتے نے لا کر کے رکھ دیا، اور فرشتہ کیا کہے گا، ھذا ما لدی عتید. اے اللہ، یہ جو صندوق رکھا جا رہا ہے، یہ جو بکس رکھا جا رہا ہے اور پاکٹ پارسل جو رکھا جا رہا ہے، یہی اس کا نام اعمال ہے جو زندگی بھر میں نے آپ کے حکم سے تیار کیا تھا. ھذا ما لدی عتید. یہ وہی نام اعمال ہے جو آپ کے حکم سے میں نے اس کے زندگی کا تیار کیا ہے. رکھ دیا گیا. اور آئے گا کیسے، فی صحف مختمہ، اور باقاعدہ سل مہر لگا ہوگا. دیکھا کتنی حفاظت، تاکہ اس میں سے نہ کوئی گناہ نکالا جا سکے، نیکی کوئی نکال سکے، اور نہ کوئی اس میں کچھ اور ڈال سکے. ختم لگی ہوئی. او تو آج کل تو بہت اسٹیمپ، سل مہر لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کھولو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ نوبت کسی پر نہ آئے. اخلاص، اپنے ہر عمل کو خالص رکھو، اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرو. ذرا سنو، فی صحف مختمہ، سل مہر لگی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کھولو اس کو. جب کھولا گیا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا گیا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا ھذا، اس کو رکھ لو. پھر دوسرا کھولا گیا، ورموا ھذا، اس کو پھینک دو. پھر تیسرا نکالا، اللہ نے دیکھا ورموا ھذا، اس کو بھی پھینک دو. پھر چوتھا پیپر نکالا گیا، دیوان ہوگا بڑا سا، ارموا ھذا، اس کو بھی پھینک دو. جیسے بندے فرشتے نکالتے جا رہے اس کے نام اعمال کو، اللہ دسیوں کے بعد کہتا ہے خذوا ھذا، اس کو رکھ لو. اور باقی کیا کرے، ارموا ھذا، ارموا ھذا، اس کو ہٹاؤ سامنے، پھینکو اس کو، بیکار ہے، پھینکو اس کو. ارموا ھذا، پھینکنا اس کو، پھینکو اس کو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ملف فائل کو کھولنے کے بعد اللہ اتنے نیکیوں کو پھینکو اس کو، پھینک دو اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈالو، پھینکو اس کو. یہاں تک کہ فرشتے گھبرا جائیں گے. فرشتے کہیں گے یا ربی واللہ ما علمنا الا خیرا، رب العالمین ہم تو یہی جانتے ہیں یہ ساری نیکیاں جو آپ پھینکوا دے رہے ہیں، ارموا ھذا، ارموا ھذا، ارموا ھذا، یہ بھی پھینک دو، یہ بھی پھینک دو، یہ بھی پھینکو. الہ العالمین آپ کے ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما علمنا الا خیرا، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ساری نیکیاں اس نے کیا ہے، اور اس کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے ہم نے نوٹ کیا ہے. کسی کو چرائی ہوئی نیکیاں نہیں ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، کسی غیر کی نہیں ہیں. اے اللہ یہ ساری نیکیوں کی گواہی ہم فرشتے دیتے ہیں، اس کی نیکیاں ہے، اس نے کیا ہے، اور ہم نے آپ کے حکم سے نوٹ کیا ہے. ایک دو نہیں، پتہ نہیں کتنی نیکیوں کا اللہ فرمائے ارموا ھذا، پھینک دو اس کو. یہ وقت کسی پر نہ لائے، پتہ نہیں کتنے ہزار نیکیاں پھینک دی گئی. جب فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین واللہ ما علمنا الا خیرا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں سب برباد چلی پھینکوا دے رہے ہیں. آپ سب کو کہتے ہیں اس کو پھینکو، اس کو پھینکو، حالانکہ اس کی نیکیاں ہیں، نوٹ میں نے کیا ہے، گواہی دیتے اس نے کیا ہے، یہ نیکیاں میں نے کرتے ہوئے دیکھا، نوٹ کیا. اللہ فرماتے تم نے دیکھا تو ضرور ہے، لیکن اللہ ان عملہ کان لغیری، یہ ساری نیکیاں کرتا تھا لیکن اخلاص اس میں نہیں تھا، دوسروں کو لیے کیا کرتا تھا، یا دنیا کے مفاد کے لیے کرتا رہا. یہ کیا تو نے کیا، تمہاری گواہی درست ہے، لیکن کس نیت سے کیا تھا وہ تمہیں پتا نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہے. ان عملہ کان لغیری، نیکیاں اس کی ہیں، کیا اس نے ہے، نوٹ تم نے کیا، تمہاری گواہی درست ہے، لیکن مقبول اس لیے نہیں. ہم ان ساری نیکیوں کو رد کر دے رہے ہیں. انہو کان عمل لغیرہ، اس نے نیکیاں کیا تھا لیکن ان نیکیوں کے اندر اخلاص دل میں نہیں تھا. اور فرشتوں تمہیں معلوم ہے، اور اس کا حساب لیتے جاؤ، نصاب لیتے جاؤ. ابھی تو اتنی نیکیاں اس کی پھینک دیا ہم نے، اور کھولو اس کو. یاد رکھو وَإِنِّي لَا أَكْبَرَ إِلَّا مَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهِي، اور آج حشر کے میدان میں ہم صرف وہی نیکیاں قبول کریں گے جو اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے کی گئی. ذرہ برابر اخلاص میں فرق آ گیا تو اس کی نیکیاں ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو فرمایا، اور بہت سارے اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ. ضرورت ہے میرے بھائیو اخلاص کی. دین کے کام میں ذرہ برابر کبھی اخلاص میں فرق نہیں آئے. ہمیشہ 100% اپنے دل میں اخلاص رکھو. اللہ کی رضا، خوشنودی ہو، بہت کچھ کر ڈالنے کے باوجود بھی اگر اخلاص نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ساری نیکیوں کا کیا حشر ہوگا، ابھی آپ نے دیکھ لیا. اور پھر اگر کبھی موقع ملے تو قرآن پاک سورۃ الفرقان کو پڑھیں. اللہ فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اے لوگو یہ بہت ساری نیکیاں کر کے آئیں گے حشر کے میدان میں،
اپنے نیک اعمال کو دیکھ کے خوش ہوں گے تو ہم ذرات بنا کر کے سارے اعمال و نیکیوں کو ختم کر دیں گے، ان کے پاس کوئی نیکیاں رہ ہی نہیں جائے گی۔ کیا کمی تھی؟ یا تو اخلاص نہیں اور یا تو سنت کی روشنی میں نہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنے اعمال کا خیال رکھے اور اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، ایک بڑی اہم مثال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس مثال کو بیان کر دینا بھی ضروری ہے، باعث عبرت و نصیحت ہے۔ آپ لوگوں نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، سخاوت میں دنیا کا کون انسان نہیں جانتا، ضرب المثل ہے کہ اتنی سخاوت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے بیٹے عدی اور ان کی بیٹی دونوں بھائی بہن مسلمان ہو گئے تھے الحمدللہ۔ تو عدی حاتم طائی کے بیٹے عدی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ ان ابی کان یقر الضیف، یا رسول اللہ ان ابی کان یقر الضیف ویحب الضیافۃ، ان ابی کان یصل الرحم ویحمل الکل ویطعم الطعام۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 5۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، بیٹا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ان ابی کان یقر الضیف ویحب الضیافۃ، ان ابی کان یصل الرحم ویحمل الکل اور ویطعم الطعام۔ یا رسول اللہ میرے والد تو بڑے اچھے انسان تھے، کیوں؟ 5 خوبیاں بتائیں۔ نمبر 1 یقر الضیف، پورے گاؤں میں کوئی مہمان آ جاتا باہر کا آدمی تو سب سے پہلے ہمارے والد اس کو اپنے یہاں ٹھہراتے تھے، اور جب تک وہ خود سے نہ جاتا میرے والد اس کو اپنے یہاں رکھ کر کے اس کو کھلاتے پلاتے اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک آپ حضرات سمجھتے ہیں مہمان نوازی بھی مسافروں کی بہت بڑی نیکی ہے، اب بہت بڑا اخلاق ہے۔ نمبر 2 وَيُحِبُّ الضِّيَافَةَ، ضیافت کرنا بہت ہی زیادہ پسند تھی ان کو۔ مہمان ان کے ہاں آ جائے بہت خوش، اور مہمان آ جانے کے بعد سوچتے تھے کتنی اچھی سے اچھی ضیافت کریں اور کتنا بہترین سے بہترین کھانا کھلائیں اس کو، اور جاتے وقت بہترین سے بہترین اس کو گفٹ اور تحفہ دیں۔ نمبر 3 وَإِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، میرے باپ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ صلہ رحمی کرتے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں صلہ رحمی کتنا بڑا عمل اسلام کے اندر ہے۔ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، رشتہ داری نبھانے میں تو ریکارڈ توڑ تھا ہمارے والد کا۔ ہمارے باپ بہت ہی زیادہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کرتے تھے۔ نمبر 4 وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، پورے عرب کے مصیبت زدہ کا، ہر مصیبت زدہ کا بوجھ اٹھا لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ کوئی بیمار ہے علاج نہیں کرا سکتا، ہمارے والد اس کا علاج کرا لیں۔ کوئی اپاہج ہے کھا کما نہیں سکتا، میرے والد اس کی کفارت لے لیتے تھے۔ یتیم اور بیوہ ہیں، میرے والد ان کے ذمہ دار بن جاتے تھے۔ یا رسول اللہ ان ابی کان یحمل الکل، معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی پر قرضہ لگ گیا ہے تو میرے والد جا کے اس کا قرضہ ادا کر دیتے تھے۔ کتنے اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے میرے والد۔ نمبر 5 وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، دوست احباب حاجت مندوں کو بہت ہی بہترین سے بہترین کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آخر میرے باپ اتنے نیک اعمال کرتے رہے
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف کا تقاضا تو یہی کچھ نہ کچھ میرے باپ کو ملنا چاہیے. اتنی نیکیاں کرنے والا اس کو کچھ نہ ملے, کتنا ملے گا میرے باپ کو؟ اللہ اکبر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا عدی ہم یاد رکھو جتنا تم نے بتایا ہو سکتا ہے تمہارا باپ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ نیکیاں کرتا رہا ہو, لیکن بات اصل یہ ہے تمہارے باپ کی ساری نیکیاں رائے گاں گئی, کوئی ایک عمل بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. کیوں میرے بھائی؟ ان اباک اراد امرا فادرکہ, تمہارے باپ نے یہ ساری نیکیاں جو کی تھی ان کی ایک نیت تھی, ایک ارادہ تھا اور اپنا ارادے میں کامیاب ہو گئے. وہ ارادہ کیا تھا؟ لوگ اس کو سخی کہیں تو تمہارے والد نے جو چاہا تھا اللہ نے ان کو دے دیا. یہ نیکیاں کی تھی لیکن اخلاص نہیں تھا, اپنے دنیاوی مفاد عزت بڑھانے کے لیے کیا تھا, اللہ نے جو چاہا ان کو دے دیا. اے یدی تمہارے باپ کی ساری نیکیاں رائے گاں گئی, تمہارے باپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. بڑی واضح مثال ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث سے عدی بن حاتم تائی کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی, اللہ تعالیٰ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. ساری نیکیاں کی, آج تک اس کی شہرت ہے, لیکن کمی کیا تھی؟ اخلاص نہیں تھا. اس واقعے کو امام احمد اپنی مسند میں, امام طیالسی اپنی مسند میں, امام طبرانی اپنے کبیر میں اور امام بہقی شعب الایمان میں بسرد صحیح نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے ساتھیوں کو اخلاص عطا کر دے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.